حاکم رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ میں حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، اس کے ایک مرتبہ حضرت شیخ نے دریافت کیا کہ حاتم کتنے دن میں میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے عرض کیا 33 برس سے۔ فرمانے لگے 33 برس سے، 33 کا تو 33 برس سے۔ فرمانے لگے اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنے طویل مدت میں صرف 8 مسئلے سیکھے؟ میری تو عمر ہی تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی۔ حاتم رحمۃ اللہ نے عرض کیا حضور صرف 8 ہی سیکھے ہیں، جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اچھا بتاؤ 8 مسئلے کیا ہیں؟ حاتم رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی کے محبت، کسی نہ کسی سے محبت ہے، بیوی سے، اولاد سے، مال سے، بیوی سے، اولاد سے، مال سے، احباب سے، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے دیکھا کہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی ساتھ ہی جائے اور مرنے کے بعد بھی مجھے جدا نہ ہو۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بہت اچھا کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا، قرآن کہتا جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق ہے، میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت پر جم گیا۔ نفس اللہ تعالیٰ کے اطاعت پر جم گیا۔ میں نے دنیا کو دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، قرآن کہتا جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ جاتا رہے یا تم مر جاؤ، ہر حال میں وہ ختم ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس آیت شریفہ کی وجہ سے جو چیز بھی میرے پاس کبھی ایسی ہوئی جس کی مجھے اقوت یا اہمیت زیادہ ہوئی، وہ پسند زیادہ آئی، میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ میں نے ساری دنیا کو دیکھا، کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے، کوئی عصب کی شرافت کی طرف، کوئی اور فخر کی چیزوں کی طرف، یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنے بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد دیکھا، قرآن کہتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے، وہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہو،
اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ جل شانہ کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے پر طعنے کرتے ہیں، عیب جوہی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ سب کا سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک دوسرے پر حسد کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالی شانہ کا ارشاد دیکھا، قرآن کہتا دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے۔ اس تقسیم میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، سب کے سب برابر ایک ہی نمونے بن جائے تو کوئی کسی کام کا کیوں نوکری کرے اور اس سے دنیا کا نظام خراب ہو جائے۔ اس سے دنیا کا نظام خراب ہو ہی جائے گا۔ میں نے اس آیت شریفہ کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے تعلقات ہو گیا کہ میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے۔ وہ جس کے حصے میں جتنا سمجھ لیا کہ کسی کے پاس مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کے افل جو زیادہ دخل نہیں ہے، یہ تو مالک الملک کی طرف سے ہے، اس لیے کہ اب کسی پر غصہ ہی نہیں آتا۔ میں نے دنیا میں دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی سے لڑائی ہے، کسی نہ کسی سے دشمنی ہے۔ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ اللہ تعالی شانہ نے فرمایا، قرآن کہتا شیطان بلا شبہ تمہارا دشمن ہے، بس اس کے ساتھ دشمنی رکھو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ بس میں نے اپنے دشمنی کے لیے اس کو چن لیا اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ جب اللہ تعالی شانہ نے اس کے دشمنی ہونے پر فرما دیا تو میں نے اس کے علاوہ سے اپنے دشمنی ہٹا لی۔ میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگ رہی ہے، اسی کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، قرآن کہتا اور کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ میں بھی انہی زمین پر چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ بس میں نے اپنے اوقات ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ کی طرف سے لازم ہے، اور جو چیز اللہ جل شانہ کے ذمے تھی اس سے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص ایسی چیز پر ہے جو خود مخلوق ہے۔ کوئی اپنے زائدات پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنے تجارت پر اعتماد کرتا ہے، کوئی اپنے دستکاری پر نگاہ جمائے ہوئے ہے، کوئی اپنے بدن کی صحت اور قوت پر کہ
چاہے جس طرح چاہے کما لوں گا، اور ساری مخلوق ایسی چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہے جو ان کی طرف خود مخلوق ہے، ان کی طرح خود مخلوق ہے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتا ہے، بس اللہ جل شانہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے بس اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لیا۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حاتم تمہیں اختالہ شانہ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کے علوم کو دیکھا۔ میں نے سارے خیر کے کام انہی 8 مسئلے کے اندر پایا۔ بس جو ان 8 پر عمل کرے، اپنے اللہ تعالیٰ کی 4 کتابوں کے مضامینوں پر عمل کرنے کے لیے اس قسم کے علوم کو علماء آخرت ہی پا سکتے ہیں، اور دنیا دار عالم تو مال اور جاہا کے لیے حاصل کرنے میں لگتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن